اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس نیوز HD5 ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے فوجی عدالتوں کے سویلین ٹرائل کیس کے فیصلہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا اور فیصلے میں کیا ہوگا، لیکن آج میں نے وعدہ کیا تھا جب فیصلہ محفوظ ہوگا اس کی تمام میں جو باتیں ہیں اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن آج میں اس ویلاگ میں پوری مکمل بتاؤں گا۔ محکمہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور اس میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھے کہ کیا سویلین کا ٹرائل اپنا فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی 56 سماعتیں ہوئیں اور جس میں سب سے زیادہ دلائل جو دی ہیں وہ وزیر دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دیے، اور آخر میں جو اٹارنی جنرل نے خوشامد کی ہے، جو سیاسی تقریر تھی، ہم اس کو 100 میں 100 نمبر دیتے ہیں۔ اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اسے اب ٹکٹ ملنا چاہیے سیاسی کا یا سینٹر کا۔ دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو بھی سرکاری ملازم کی تعریف کرے گا اسے پتہ ہے سرکاری ملازم جو کی گریڈ کا افسر اس کی اگر تعریف کریں گے تو پاکستان میں ہر عہدہ مل سکتا ہے، اگر اس کی تعریف نہیں کریں گے تو پاکستان میں ہمیں کچھ نہیں۔ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، سینٹ چیئرمین ہو، سپیکر ہو، کوئی بھی عہدہ، لیکن ہمیں سب سے زیادہ تعریف کرنی کس کی ہے کہ اپنا 21 گریڈ کے افسر کی، سرکاری ملازم کی تعریف کرنی ہے اور اس سے ملنا ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ جو گئے تھے اپنا یورپی یونین والے، جو ہم وہاں تجارت کرتے ہیں، وہ GSP جو ملا ہوا ہے تجارت والا سٹیٹس وہ ختم کر دے کی دھمکی دی یورپ نے، اور اس پر اب چلتا اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ صحافیوں کا یہ کہنا ہے اس مبارک دن 9 مئی کے دوسرے اس مبارک دن سے پہلے یا مبارک دن کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ میرا جو ذاتی رائے ہے کہ فیصلہ یہی کیا آیا جائے گا کہ ان کا سویلین ٹرائل کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور ان کو فوجی جو اب سزائیں ہو چکی ہیں اب یہ ان کو اپیل کا حق دیا جاتا ہے اور آگے سے سویلین کا ٹرائل نہیں کیا جائے گا، معاملہ یہاں ختم کر دے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور کس نکات پر ہو سکتا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ یورپ نے دھمکی دے رکھی ہے، یورپ کی دھمکی کی وجہ سے معاملہ نیچے لایا جا سکتا ہے اور ان کو دہشت گردی کی عدالتوں سے سزاؤں کا یا ان سزاؤں کو ختم کر دیا جائے گا یا کلدم کرا دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے جو جج جمال مندوخیل ہیں اس نے ضرور کہا تھا کہ یہ کریں، شاید وہی صاحب کو کیوں نکالا تھا، اس لیے نکالا تھا کہ انہوں نے ملٹری کورٹ کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے مسرت ہلالی اور دیگر لوگوں کو شامل کر کے 5 رکنی بینچ کا فیصلے کو 6 رکنی بینچ نے کہا کہ آپ فوجی ٹرائل جاری رکھیں، اور اس کے آئینی بینچ نے بھی کہا تھا کہ آپ سویلین کا فیصلہ سنا سکتے ہیں، اور فیصلہ آنے کے بعد آپ یہ سزائیں پر سناتے رہے۔ ہم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جسٹس مسرت ہلالی کے جو سوال اور جمال مندوخیل کے جو ریمارکس ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیں جمال مندوخیل کے ریمارکسوں پر ہم اس لیے نہیں بات کریں گے کیونکہ وہ ریمارکس کوئی اور دیتا ہے، فیصلہ کوئی اور دیتا ہے، لیکن جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ کور کمانڈر جو ہاؤس ہے اس کا دروازہ کس نے کھولا، دروازہ اندر سے کھولا گیا یا باہر سے لوگ کود کر اندر گئے ہیں یا کیا ہوا، جس پر اٹارنی جنرل کے پاس نون لیگ کے وکیل اٹارنی جنرل کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا، اور جس پر جسٹس نعیم اختر اغوان نے کہا ہے کہ آپ میرٹ پر بات نہ کریں، آگے چلیں کیونکہ اس پر اپیل پر اثر انداز ہوگا۔ اس جج کے ریمارک سے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جج کا مائنڈ ہے کہ اب جو ہو گیا ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ جمال مندوخیل نے تقریر میں کہا تھا کہ کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ لینا پڑتا ہے، جس طرح یہ لیٹے ہیں جج آئینی بینچ میں شامل ہونے کے لیے اور پیسے لینے کے لیے، تو پاکستانی قوم جانتی کہ آپ کا کام ہے انصاف کا نہ دینا، کسی کو پسند ہے نہ۔ دیکھیے ہم نے آپ لوگوں کو اس کی کیس کی پہلے سماعتیں جو اپنا بتاتے رہے، اگر آپ اس کیس کی جو سماعت آخری ہوئی ہے، اگر اس کیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کیس کی جو
مکمل آئی ہے، جو اس پر ریمارکس ہیں ججوں کے، جو تفصیلی ریمارکس ہیں وہ ہمارے یوٹیوب MSNewsHD کی کمیونٹی میں ہم اس پورے ریمارکسوں کو پوسٹ کر دیں گے۔ آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ججوں کے سوالات ہوئے، کیا ہوئے۔ اگر آپ اس کیس کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ MSNewsHD5 کی جا کر گوگل سے سرچ کریں، وہاں پوری کیسوں کی سماعت اور سپریم کورٹ کے وہ تمام پہلو اپلوڈ ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ اور جو صحافیوں کی رائے ہے کہ فیصلہ یہ آئے گا یا فیصلہ یہ آئے گا، فیصلہ جمعرات کو آنے کے قوی امکان ہے یا جمعے کو امکان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کال لسٹ فیصلے کی آج آتی ہے، کل آتی ہے، دیکھا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ لوگوں کو بتا دوں، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دن کے ٹائم ہے 10:47 اور اس 13 منٹ بعد سپریم کورٹ میں نون لیگ کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے، وہ مخصوص نشستوں والا، اس لیے اس پر بات ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کا پتہ ہے جو بینچ بنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔